کو بھی عزیز و قریب جو گزر چکے ہیں ان کو بھی میرے مالک و مولا دین و دنیا کی عزت سے مالا مال عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دل سے، دل کی گہرائیوں سے پڑھے گا۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا ہی بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ بھی بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت حاضرین محفل کا، خصوصاً میرا، میری اولاد کا، میرے شوہر کا اللہ رب العزت دل بدل دے، مولا کریم دین سے، دنیا سے دور اور دین پر خاتمہ عطا کر دے، مولا کریم کے وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت ہم سب کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت تو ہم منچ کر رج کر گناہ کرتے ہیں، مگر جس وقت جاکندان کے عالم میں بندہ پڑا ہوتا ہے اور اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہی جانتا ہے جس پر مردے کی جاکندان سختیاں دور ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں آج سے شروع کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے وقت تک کرے گا کہ ایک شخص تھا، اس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، جب مرنے کا وقت آیا، یعنی 5-6 سال پہلے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے سوچا کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیوں نہ اللہ کی عبادت شروع کر دوں، کہ جب انہیں اللہ کی عبادت کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ عبادت بھی بہت خوبصورت لگی، اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز بہت خوبصورت لگی کہ دیکھیں کتنا گناہگار بندہ تھا، کتنا گناہگار بندہ تھا، ہماری تمہاری نظر میں وہ بدکار بندہ تھا، مگر اللہ کو اس کی آواز پسند آئی، اللہ کو اس کی عبادت پسند آئی، اللہ کو اس کا رونا پسند آیا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص نے کہا کہ اے اللہ رب العزت مجھے کوئی ایسی چوٹی دے کہ میں جی بھر کر تیری عبادت کر سکوں۔ تو مولا کریم نے ایک سمندر
میں ایک چوٹی رکھ دی اور کہا کہ میرا ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اس چوٹی پہ بیٹھ کر میری عبادت کر. کہ جب وہ چوٹی پہ بیٹھ کر عبادت کرتا اور عبادت کر کر جب اس کو بھوک کی طلب محسوس ہوتی تو وہ گھر کو آتا, گھر کو آ کر کھانا کھا کے پھر جا کے چوٹی پہ بیٹھتا, پھر باری تعالیٰ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے باری تعالیٰ, اے باری تعالیٰ کہ جب بھوک لگتی ہے تو میں گھر کی طرف روانہ ہوتا ہوں, تو میرے لیے اس چوٹی پر کوئی ایسا اسباب پیدا کر دیا جائے کہ جب مجھے بھوک محسوس ہو تو میں گھر کی طرف روانہ نہ ہوں. تو میرے بابرکت اللہ رب العزت نے وہاں پر انار کے درخت پیدا کر دیے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم ہاتھ بڑھا کر انار توڑنا اور انار کھانا, اور جب پیاس لگے تو اس کھارے پانی کو میٹھا کر دیا کہ پانی پینا. جب تمہاری پیاس ایسا ہو جائے گی تو میری جی بھر کر عبادت کرنا. کہ جب 500 سال اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کا موقع دیا, کیونکہ اللہ رب العزت کو اس کی عبادت کرنا بہت پسند ہے کہ جہاں بندہ 5 سال بندہ نہ جیے گا اس کو 500 سال اللہ رب العزت نے عبادت کر دی. تو اللہ رب العزت نے جب اس کا آخرت وقت آیا, آخری وقت آیا, اس نے عبادت قبول کی تو کہنے لگے کہ فلاں فلاں بندہ آیا ہے, اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. فرشتوں کو حکم دیا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. تو وہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں کہ آپ بہت خوش نصیب ہو, اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ آپ نے جنت کا دروازہ کھول دیا. تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا میں نے 500 سال عبادت کی, اللہ رب العزت نے اس کا مجھے یہ اجر عطا کیا. یعنی اللہ رب العزت پر ایک حج کرتا, ایک جم کرتا کہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے تو اس کا اللہ رب العزت نے اجر دیا ہے. کہ چاہے تو ہم 500 سال بھی عبادت کریں اور وہ ہمیں نہ قبول کرے, وہ اس کی ذات ہے. وہ شخص ہیں اللہ رب العزت نے قبول و مقبول کیا. اللہ رب العزت نے جنت میں ان کے نام بہت سارے گھر کر دیے کہ جاؤ یہ سارے گھر تمہارے نام دیے. تو کہنے لگے جی ہاں کیوں نہیں کرتے, میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی ہے. یعنی جیسے بندے کو ایک طنز مارتے ہیں کہ ہم نے بھی تو آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اگر ہم کسی کی بیٹی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو بدلے میں ہمیں تحفہ مل جاتا ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں ہم نے بھی تو اس کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا تو ہم نے ہماری بیٹی کو دیا ہے. تو اسی طرح وہ اللہ رب العزت نے طنز مخالفت کیا تو اللہ رب العزت ارشاد باری کیا کہ جاؤ اس سے سب لوگ چھین لو, اگر میری قبولی کا اشارہ نہ ہو تو یہ جنت کا دروازہ بھی نہ کھلے, یہ جنت کے گھر جو تمہارے نام کیے گئے ہیں وہ بھی نہ کرے, اور جو تمہاری 500 سال کی عبادت ہے وہ بھی قبول نہ ہو. تو اللہ رب العزت اللہ کے نام پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ کہتے ہیں اگر آدھی روٹی نصیب میں ہے تو وہ پوری نہیں دے سکتا, اور پوری ہے تو کوئی آدھی چھین نہیں سکتا. تو مولا کریم ہم سب کو جو ہمارے حقوں میں بہتر ہے ہم سب کو وہ عطا کرے, جو ہمارے نصیبوں میں ہم سب کے حق میں بہتر ہے وہ عطا کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو مل کر سب ساتھ درود پاک پڑھے گا کہ جون کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے وہ اپنے گھر کو مدینہ بنائے بیٹھے. کوئی چپکے سے کہہ گیا ہے میرے کانوں میں سامنے دیکھو سرکار آئے بیٹھے ہیں. تو بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. آپ لوگ آگے آگے آ جائیے, سر مغرب کا دوران ہے, جگہ نہیں چھوڑیے بیچ میں. نبیوں میں گلاب ہے, نبیوں میں گلاب ہے, رشک ماہتاب ہے, رب کا انتخاب ہے. میرے نبی میرے نبی میرے نبی بس میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے, لاجواب 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 ہے, لاجواب لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے. ٹکڑے 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 ہوئے جو چاند کے ذیشان ہو گئے, دنیا کے سائنسدان بھی حیران ہو گئے, دنیا کے سائنسدان بھی حیران ہو گئے. دنیا کے کسی کونے میں تو
نبی لاجواب ہے، میرے نبی لاجواب ہے، لاجواب 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 ہے، لاجواب 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 ہے، میرے نبی لاجواب ہے۔ پوشت پہ ان کی مہر نبوت ختم ہوئی ہے، ان پہ رسالت، پشت پہ ان کی مہر نبوت ختم ہوئی ہے، ان پہ رسالت، ہر امت کو ان کا وسیلہ، ہر امت کو ان کا وسیلہ ہمیشہ میں کام آئے گا۔ میرے نبی لاجواب ہے، میرے نبی لاجواب ہے، لاجواب 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 ہے، لاجواب 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 ہے، میرے نبی لاجواب ہے۔ ہر بار نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ہر بار نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے آقا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ دنیا کے کسی کونے میں تم ڈھونڈ لو جا گئے، دنیا کے کسی کونے میں تم ڈھونڈ لو جا گئے، کوئی میرے سرکار کے جیسا نہ ملے گا، کوئی میرے سرکار کے جیسا نہ ملے گا۔ میرے نبی لاجواب ہے، میرے نبی لاجواب ہے، لاجواب 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 ہے، لاجواب 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 ہے، میرے نبی لاجواب ہے، میرے نبی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شان عظمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کے بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس وقت کی آمین اللہ رب العزت قبول کر لے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ کہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نعتیں تو ہر محفل میں بندہ سنتا رہتا ہے، مگر بیان ایسے ہوتے ہیں، بیان ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کو محبوب کرتے ہیں، اور مولا کریم ہم سب کو راہ راست پر لانے کی توفیق عطا